میں سورہ بقرہ کی تفسیر برسوں سے کرتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، یہاں پر تفسیر بھی ہوئی۔ سورہ بقرہ گائے کا نام ہے نا، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ کا نام ہی گائے ہے۔ واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں، ایک آدمی، مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا، اور قاتل کو ڈھونڈنا تھا، کون مرڈر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم کیجئے۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو۔ کیسی گائے چاہیے تھی؟ ایسی گائے جو کسی نے پالا نہ ہو، ایسی گائے جو دیکھنے میں پیلے رنگ کی ہو، آنکھوں پر بھا جاتی ہو، خوبصورت ہو، نہ کبھی کسی کھیتی میں کام کی ہو۔ اس طرح کی گائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ذبح کریں، اور اس کی پونچھ لے کر کے وہ مرے ہوئے آدمی کو مارے، وہ خود زندہ ہوگا، بتائے گا اسے کون قتل کیا۔ یہ اللہ کا امتحان بھی تھا۔ ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کو جانچنے کے لیے گائے کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پر بھی میرے عزیزو، یہ تعلق ڈھونڈنا تمہارے اور ہمارے کاموں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے کاموں میں نہیں۔ تم یہ نہ پوچھو کہ اس کام کا اس سے کیا تعلق۔ بہرحال میں واقعہ شارٹ میں بتا رہا ہوں، یہ گائے ان کو کہاں ملنی تھی، ڈھونڈنا تھا۔ اتفاق ایسا، اسی زمانے میں ایک نیک آدمی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بیوی تھے، گھر چھوٹا سا تھا، چھوٹی سی فیملی، لیکن وہ بندہ بڑا پرہیزگار، اچانک بیمار ہوا۔ اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک گائے کے بچیا، ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور مرنے کے قریب آ گیا۔ میری بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم تو انویسٹ کر کے چلے جائیں، یا نامینیٹ تو کر دیں، بیوی کے نام اتنی جائیداد، بچے کے نام اتنی جائیداد، فلاں بینک میں کچھ رکھ کر کے جائیں۔ لیکن اس اللہ والے نے اس گائے کی بچیا کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ، تیرے سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ میری موت کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں میرا بچہ چھوٹا ہے، میں یہ گائے کی بچیا تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو تو اسے یہ لوٹا دینا۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ میدان میں ہی چھوڑ دیتا، وہ گائے ادھر ادھر چرتی پلتی نہیں، جنگل میں جبکہ بھیڑیا بھی ہیں، شیر بھی ہے، کوئی بھی کھا جاتا۔ یقین کا درجہ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا۔ چھوڑ کر کے چلا آیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو بتایا میں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑ آیا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا جا کر کے اللہ سے وہ مانگ لے۔ کیا تعلقات تھے اپنے رب کی ذات سے، کیسے تعلقات تھے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کہیں تھک جاؤ، اس کو سنانے سے بہتر ہے مسجد میں آؤ، سیدھے اپنے اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو سناؤ کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، میں جاؤں تو اس کے ہاں کیوں جاؤں، تیرے دربار میں آتا ہوں۔ اس میں جو لذت ہے دل کے اندر وہ کہیں نہیں ملے گی۔ دوسرے کو سناؤ اپنی تکلیف، آج ہو سکتا ہے تسلی دے دے، کل چار کو بتائے گا دیکھا فلاں جو ہے اتنی مصیبت میں، تمہیں تو وہ ہر جگہ بے عزت کرتا رہتا ہے، لیکن مولا کی شان یہ ہے تمہاری چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ وہ بچہ جوان ہوا، بیوہ عورت تھک گئی تھی کما کر کے کھلا کر کے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا دیکھ اب میری بھی عمر ساتھ دینے چھوڑ چکی ہے، تیرے باپ نے ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، وہ ہو سکتی ہے بڑی ہو گئی ہوگی، گائے بن گئی ہوگی، تو جا اللہ کے نام پر پکار، شاید وہ تجھے گائے مل جائے، اس کو بیچ کر ہم اپنا گھر چلا لیں۔ یہ نوجوان جنگل میں گیا اور پکارنے لگا، یا رحمان، اے اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے تیرے حوالے ایک گائے کی بچیا کی تھی اور تیری حفاظت میں چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا، وہ گائے مجھے لوٹا دے۔ جنگل میں وہ پکار رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بہت ہی صحت مند گائے اس کے سامنے آنے لگی۔ یہ وہی گائے تھی جو بالکل پیلے رنگ کی تھی، یہ وہی گائے تھی جو نہایت دیکھنے میں خوبصورت تھی اور نہ کسی کی پالی ہوئی تھی نہ کسی کی کھیت میں جوتی ہوئی تھی۔ یہ اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، لے آیا، ماں سے کہا گائے مل گئی، اور ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ دو اس کو۔ اللہ کی ذات پر ایک بندہ توکل کر کے گیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنی گائے کی بچیا کو حوالے کر کے گیا، اور مولا بدلے میں کیا دیتا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ کیا رب تعالیٰ اس کو لوٹا کر دیتا ہے؟ خالی گائے لوٹا کر دے دیا حفاظت کے ساتھ؟ نہیں،
गाय जब आई तो माँ ने कहा बाजार में बेच देना। कितनी में? माँ ने कहा 6 दिरहम में बेच दो, इतने हमें जरूरत है, लेकिन जितने पर सौदा तय हो जाए पहले मुझसे बात करना। वो बाजार में गया, 2 लोग आए, पूछा कितनी कीमत है? कहा 6 दिरहम। इस लड़के ने 6 दिरहम कीमत बताई। खरीदारों ने कहा नहीं, हम 12 दिरहम में खरीदेंगे। ये तो पहली मार्केट है, डबल में सामने वाला खरीद रहा है, घटा करके लिया जाता है। तो नौजवान लालच में बेच तो सकता, मगर वो एक सालेह का बेटा था। कहा मैं अपनी माँ से पहले बात करूंगा फिर बेचूंगा। आया, माँ से कहा मैं तो 6 में तैयार था, लेकिन सामने वाले 12 में खरीदना चाह रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है, जाओ अब 12 इसकी कीमत लगाओ। वो तो चले गए, दूसरे 2 आए, कहा कितने की है? 12 दिरहम की। उन्होंने कहा हम 24 में खरीदेंगे, हम 24 में खरीदेंगे ये गाय को। उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ से बात करके आता हूं। गया और माँ से कहा अजब मामला है, मैं 12 लगा रहा हूं, वो 24 मांग रहे हैं, 24 पे लेना चाह रहे हैं। तो माँ ने कहा बेटा अब की बार जा, कीमत मत लगा, जो आएंगे खरीदने के लिए उनका हाथ पकड़ लेना और पूछना मेरे गाय की क्या कीमत है, तुम ही बताओ। माँ समझ चुकी थी, माँ समझ चुकी थी। बेटे ने पूछा ऐसा क्यों? माँ ने कहा बेटा वो खरीदार नहीं है, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो हमारी हिदायत के लिए आए हैं। ये गया, अब की बार जाकर खड़ा ही था कि फिर 2 आए, कहा गाय कितने की? ये गया, उनको पकड़ लिया और कहा आप ही बताओ मेरे गाय की कीमत क्या है। उन लोगों ने कहा ए नौजवान, तेरी गाय 6 दिरहम 12 दिरहम की नहीं है, इंतजार कर, एक जमात अभी ये गाय ढूंढने के लिए आएगी, उसे जरूरत है इस गाय की। और कीमत क्या? कहा वो जमात जब आएगी तो कीमत बताना, इस गाय की चमड़ी उतार करके इसमें जितना सोना चांदी भर जाए वो इस गाय की कीमत। नौजवान हक्का बक्का रह गए, क्या गाय की ये कीमत हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ हो सकती है, अल्लाह जब दिलाने पर आए इससे भी ज्यादा अता करेगा। अल्लाह की जात पर तेरा बाप भरोसा करके गया था ना, अल्लाह की जात पर छोड़ कर गया था, और अल्लाह जब बदले में देता है तो सिर्फ वो चीज नहीं देता बल्कि उससे कई दर्जे गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। मेरे अजीजों, वो जमात आई और देखा गाय हूं बहू वही मिली है जिसका उनको हुक्म था। उन्होंने पूछा ये गाय हमें तो चाहिए। उस नौजवान ने कहा कीमत मालूम है? पूछा क्या है? कहा इस गाय को ज़बा करके इसकी चमड़ी भर के सोना चांदी। वो सब हक्के बक्के रह गए, इतनी कीमत? कहा इतनी कीमत है इस गाय, उनको लेना ही था। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला के सारे काम मुकद्दर पर किस तरह होते हैं। वो जमात इतनी क्यों फिक्रमंद थी, उनको क्यों चाहिए था कि वो कातिल कौन है पता चले। एक आदमी का मर्डर हो गया, मर गया, और कातिल को ढूंढने के लिए इतनी फिक्र क्यों? वजह यह थी कि मरा हुआ आदमी उसका माल था, और माल के लफड़े आपको पता है, या तो कातिल हड़पने वाला था या ये जमात हड़पने वाली थी कि उसका पैसा हम सबको मिल जाए। अब जा करके शारीन फरमाते हैं वो तैयार तो हो गए कीमत देने के लिए, लेकिन फैसला किया कौन देगा ये पैसा? कातिल को ढूंढने के लिए किसका पैसा लगाया जाएगा? तो तय ये हुआ कि मरा हुआ जो आदमी है उसी के पैसों से ये खरीदा जाए। अब जा करके उन्होंने उस मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी जायदाद सब जमा की, तब जाकर के इतनी ही कीमत बनी जितना उस गाय की खाल में सोना चांदी आया। लालच करने वालों को उनका अंजाम, यानी वो कातिल, ये इन्होंने कीमत दे दी, गाय खरीद ली, ज़बा करके पूंछ मारी, और वो यकीनन जिंदा हुआ मरा हुआ आदमी, और उठा और उसने कहा मेरा चचेरा भाई मुझे मारा था, वो कातिल है। वो भी गिरफ्तार हुआ, माल भी गया, और वो खाली हाथ रहे। लेकिन अल्लाह की जात पर एक साले बंदा जो तवक्कुल करके गया था, जंगल में बछिया छोड़ गया था, मौला करीम ने बछिया तो उसको वापस दिलाई, लेकिन जालिमों को उनके काम के अंजाम तक पहुंचाकर सालेहीन के घर को अल्लाह ताला आबाद भी फरमाता है। इसीलिए हदीस पाक में अगर तुम्हारा बाप अल्लाह की जात पर तवक्कुल करता है तो 7 नस्लों तक अल्लाह उसका फायदा पहुंचाता है। सालेहीन अगर घर में हो 7 पुश्तों तक उसका फायदा होता है अल्लाह की जात पर। तो एक सहाबी तिजारत पर जा रहे थे, उनकी बीवी हामला थी,
بیوی نے کہا ابھی اس حالت میں جا رہے ہو, بچے کی ولادت کے دن قریب ہیں, یہ بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے, کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ صحابی اس خاتون کے اپنی بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں یہ بچہ تو اللہ کے حوالے ہے, توکلت علی اللہ, اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑ دیا ہے, گھبرا مت میں جلدی آ جاؤں گا تجارت سے. گئے, وہ تجارت پر گئے اور ادھر بچے کی ولادت ہونے سے پہلے خاتون کا انتقال ہو گیا. درد ذہ میں, ولادت کے درد میں وہ برداشت نہ کر سکی, انتقال ہو گیا. لوگ لے گئے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے. ان کو جب خبر ملی تو وہ جلدی اپنا سامان لپیٹ کر واپس پہنچے. بڑا غم ہوا کہ بیگم نے کہا تھا اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ, کاش میں ہوتا تو کچھ سہارا تو ہوتا. لیکن بہرحال غم کے عالم میں وہ قبرستان پہنچے اپنی بیوی کی قبر پر. جب وہاں قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی. 3 دن گزر چکے ہیں. اب انہوں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک صحت مند بچہ وہاں پر ہاتھ پیر مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے, اور ان کی بیوی کی لاش بھی موجود ہے. انہوں نے بچے کو اٹھایا اور پوچھا یہ بچہ اس قبرستان میں قبر میں کہاں سے؟ غیب سے ندائی, اے بندے کیا جانے کے وقت تو نے اس بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تیرے آنے تک. عزیزان گرامی وقار, اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا. امتحانات کی گھڑیوں سے گزارتا ہے مگر اللہ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے.